اور آج تو لچھے دار تقریریں کرنے کے لیے، اپنی تقریروں میں مزہ پیدا کرنے کے لیے من گھڑت جھوٹی روایتوں کے انبار لوگوں نے یاد ہی موضوعات شریف کی ہوئی ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جی آگے سے سبحان اللہ کی بڑی چھل آتی ہے اور بڑے نعرے لگتے ہیں اور بڑی واہ واہ آتی، جی مولوی صاحب گلہ بڑی 0 میٹر کر دینے، یہ چسکا لگ گیا زبان کو، اس کے لیے من گھڑت روایتیں، جھوٹے قصے، اور اب تو جھوٹ مولویوں کی سٹیج پہ بیٹھنے والوں کی زبان پہ ایسا عام ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مجرم کہتا ہے کہ نیپال کے اندر کچھ ماتم کرنے والے ماتم کرتے اور جنگل میں جا کے چھریوں سے ماتم کرتے، سارا دن چھریے مارتے اور وہیں پہ مر جاتے، شام ہوتی تو دوبارہ زندہ ہو کے واپس اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں۔ نیپال میں، تبت میں آج بھی نوجوان لڑکے عاشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھریاں لے کر اور جنگل میں پہنچتے ہیں اور قمیصیں اتار کے چھریاں مارنا شروع کرتے ہیں یا حسین کہہ کے، نیپالی بودھ مذہب رکھنے والے یا حسین کہہ کے، اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں، چھری مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے کئی سو نوجوانوں کی، اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ جس کا دل چاہے جا کے دیکھے کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں، مرتے بھی دیکھا گیا ہے انہیں اور زندہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے، اور پوچھا بھی گیا کہ بھائی جب مر جاتے ہو تو زندہ کیسے ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں شام کو کوئی آتا ہے اور اپنے پیر سے ہمارے زخموں پر مس کرتا جاتا ہے، اٹھو گھر جاؤ، اٹھو گھر جاؤ۔ ہم پوچھتے ہیں کون؟ تو آواز آتی ہے عباس۔ ڈرامہ بازی، جھوٹ کی انتہا۔ آپ ایسی بات کرو جو کوئی عقل بھی تسلیم کرے، نہ شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے، نہ علم اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ نقل اس کو تسلیم کرتی ہے، نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ایسے جیسے شراب پی ہوئی ہے اور ٹن ہوئے ہوئے ہیں اور شراب پی کے نشے میں آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جو جی میں آتا ہے لمبے سے لمبا جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے سننے والے سارے کے سارے نعرے مارنے والے بیٹھے ہیں، ان میں کوئی عقل مند نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے کہ اللہ کے ایک ولی مواحد کو قتل کر دیا کفار نے، جو نبیوں کی مدد کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے اس شہید ہونے والے کو جنت دے دی، اور اس نے آواز کیا لگائی؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میرا اکرام کیا، مجھے جنت میں داخل فرما دیا، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے۔ لیکن وہ شہید واپس آ کے خود خبر دینے نہیں آیا کہ وہ شہید ہو گیا اور رات کو اپنی بیوی کو آگے بتا دے کہ میں شہید ہو گیا تھا اور جنت میں گیا اور مجھے یہ کچھ ہوا۔ خالق و مالک نے اس کے جملے ہم تک پہنچائے، وہ اس دنیا میں آ کے یہ خبر نہیں دیتا۔